الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے، کرم نوازیوں سے، میرے پیارے سونے رب وحدہ لا شریک کی مہربانی سے میرے پیارے دوستو، ہم سب کو مبارک مہینہ رمضان کا پھر نصیب ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبیاں ہیں، اور یہی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے، اور ہم کریں گے اور عبادت کریں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہوں گے، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں میسر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کمرہ ہے، کوئی مکتب ہے، کوئی مسجد ہے، یا کوئی ایسا ادارہ ہے اسلامی، اس میں اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں دروازے کی ضرورت پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے سونے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت کا دروازہ ہے روزہ۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ کتنا عظیم اور مہربان ہمارے پیارے نبی ہیں، جو ہمیں عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہمارے عبادت کا مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ عبادت کا دروازہ ہے۔ رمضان روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سونے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے سنو، میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے تمام اسلامی بہن اور بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے، مہربانیوں سے، یعنی زندگی عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے، اور ہمیں پھر یہ نعمتوں بھرا مہینہ مبارک نصیب ہوا ہے۔ اس میں ہمیں وقتاً عبادت کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، ورد اور وظائف کرنے چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطائیں، گناہیں، ہمارے کوتاہیاں ہم پر معاف فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج سے نہیں، جب تک یہ ویڈیو، جہاں تک یہ ویڈیو وائرل ہو کر آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ اس آواز کو، میرے انداز کو، میری اس باتوں کو، ٹوٹی پھوٹی لہجے کو سنیں گے تو میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ بے شک زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو زندگی کا پتہ نہیں، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے کہ میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں۔ اگر یہ میری ویڈیوز، یہ میری ہدایت، اپنی اصلاح اور آپ لوگوں کی اصلاح والی یہ باتیں آپ تک اور مجھ تک، یعنی میرے تمام عزیز و اقارب، تمام عالم اسلام تک پہنچتے ہیں، تو ان میں آپ اور میرے حق میں، یعنی مقصد میرا مقصد ہے کہنے کا کہ مجھے ضرور دعا میں یاد کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور مہربانیاں عطا فرمائے، اور مغفرت فرمائے، اور اپنے سونے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور دیدار مصطفیٰ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام تمام میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتوں کا مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور یعنی اپنے سے مراد میں اپنا اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جو ہمارے سننے والے دوست، عزیز و اقارب ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان ویڈیوز کے درمیان میں، گفتگو کے درمیان کوئی اس طرح کے الفاظ اگر سامنے آ جاتے ہیں جو ادباً ہے، خلاف ہے، جو سننے کے لیے اچھے نہیں لگتے ہیں، تو اس طرح کے اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے آئیں تو انہیں آپ درگزر کیجیے گا، اور مزید میرا اصلاح کیجیے گا، اور اپنے ارد گرد ماحول کا اصلاح کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں کو ایک بنا دے، ایک امت بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں فرقے وارث کے اور بہت سارے اس طرح کی
چیزیں ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفظ میں رکھے، ہمیں امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبوب کا سچا پکا غلام بنا دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سونے پیارے سچے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ آپ کی اور میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عبادت کا دروازہ ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ حدیث شریف ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کا یہ دروازہ میسر ہو رہا ہے تو اس کے بڑھ چڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ سحری اور افطاری میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اچھا اخلاق اور اچھے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے ہمیں، اور ایک دوسرے کو راغب کرنا ہے دین کی طرف، اسلام کی طرف ایک دوسرے کو راغب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان حدیث شریفیں ہم لوگوں کو بتائیں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں، ہر عبادت کے بعد کوشش کریں، 4 دوست بیٹھیں، جو میرے جوان دوست ہیں، جو بھائی ہیں میرے، جو جوان ہیں، ویڈیوز پر الیکٹرک میڈیا پر طرح طرح کی الٹے سیدھے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، فضول قسم کی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے گریز کریں، اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کلام الہی کی تلاوت کی ہوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں والی ویڈیوز اپلوڈ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ لوگوں کو ہدایت دے، توفیق ہدایت کا دینے کی کرے، اور ہمارے ہاتھوں سے، زبان سے، آئل سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، چال چلن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے سونوں کی ہمیں اسباب بنا دے ہدایت کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمالوں کا بھرپور اجر دے، اور ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو مقبول بندوں میں اپنے شامل فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ دعا کریں میرے پیارے دوستو، کوشش کریں، آج وقت ہے اسلام پر عمل کرنے کی، کوشش کریں اسلام پر عمل کریں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، کوشش کریں میرے پیارے دوستو، خود کو بدلیں، اپنے آل اور اولاد کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے محلے کو بدلیں، اپنے شہر کو بدلیں، میرے پیارے اپنے آپ کو بدلیں۔ یہی وقت ہے بدلنے کا، یہی موقع ہے بدلنے کا، یہی موقع ہے عبادت کرنے کا۔